اللہ اکبر ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਆਨ ਆਫ ਦਾ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوة الا باللہ حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوة حی علی الفلاح لا حول ولا حی علی الفلاح لا حول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمات محمد الوسيلة والفضيلة وبعثها ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماہ مبارک رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے، جس طرح پہلے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ روزے فرض کیے تھے۔ لعلکم تتقون، ان روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے۔ فمن کان منکم مریضا، جو اس مہینے بیمار ہے یا مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں دوسرے دنوں میں روزوں کی قضا یعنی گنتی پوری کر لیں۔ اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ادا کر دیں، اور جو زیادہ نیکی کرے اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزے رکھو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بسد قابل احترام میری ماں معززات موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سید الثقلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر۔ حضرات محترم، رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ جس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو 1445 ہجری کا ماہ مبارک رمضان اللہ نے میری اور آپ کی زندگی میں عظیم نعمت اور تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب اور آپ کا رب اور کل کائنات کا رب چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دوں۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑا سنہری موقع ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو ہم سے ہو چکے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے، کرم سے، فضل سے ہمارے گناہوں سے
بخشش کی قلم چلانے والا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس مرد عورت نے اس ماہ مبارک کی رات قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، ایمان کی حالت میں مشرک نہ ہو، منافق اور بدعتی نہ ہو، احتساباً ثواب کی نیت سے ہو، رب کی رضا ہو، کسی مخلوق کی رضا نہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے انعام سن لو، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ فرماتے ہیں اس مرد عورت کے پہلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو آپ نے قیام کیا، اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں، ہمارے رب نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے قیام اللیل کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج رمضان مبارک کے چوتھا روزہ الحمدللہ۔ دوسرا فرمایا قیام ہو گیا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو مرد عورت اس مہینے کے دن کو روزہ رکھ لیں، شرط وہی ہے مشرک نہ ہو، منافق نہ ہو، بدعتی نہ ہو، ایمان کی حالت میں ثواب سمجھتے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، میرے محبوب اعلان کر دو، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیے۔ تیسری بات، من قام لیلۃ القدر، اللہ اکبر، دعا ہے وہ 5 عظیم راتیں اللہ مجھے اور آپ کو عبادت کی حالت میں دیکھنا نصیب فرمائے۔ 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، 29ویں رات، وہ کوئی معمولی رات نہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، فرمایا عظیم راتوں میں بہترین رات لیلۃ القدر ہے، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ ہزاروں مہینوں کی راتیں ایک پلڑے میں، یہ ایک رات سب پہ باری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ طاق رات عطا فرما دے۔ اب یہ تینوں حدیثوں میں آخر میں غفر له ما تقدم من ذنبه آ گیا، فرمایا اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آج پوچھتے ہیں جی روزہ کیوں رکھوں؟ آؤ ہم بتاتے ہیں قرآن کے اور حدیث سے روزے کا فائدہ یہ ہے، غلطی کوتاہی معاف ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے، پھر اعلان فرما دیا، فرمایا میرے محبوب ان سے کہہ دو الصوم لی وانا اجزی بہ، جو میری رضا کی خاطر روزہ رکھے گا میں خود اس کو بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ عمرہ کرتے ہیں، کتنے نیک کام کرتے ہیں، کرامن کاتبین نے کھاتا کھولا ہوا ہے، یہ دائیں جانب کا فرشتہ ہماری نیکیاں لکھنی شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب ماہ مبارک آ جائے اللہ فرماتے میرا یہ بندہ اور بندی جب روزہ رکھے اس کا ثواب تم نے نہیں لکھنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو خود اس روزے کا بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اتنا عظیم عمل جو میری اور آپ کی زندگی میں آ گیا، اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کا یہ بھی اعلان ہے بندوں کی آسانی کے لیے، 11 مہینے شیطان ساتھ ہے، 11 مہینے جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا جب یہ ماہ مبارک آ جائے اپنی امت میں اعلان فرما دو جہنم کا دروازہ بند کر دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور جو ہمارا دشمن ہے نا عدو مبین، جو ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا، ہمیں حج نہیں کرنے دیتا، ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیتا، ہمارے کاموں میں اچھوں میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں اور جن شیطان یہ ہے تو انسانوں میں بھی شیطان موجود ہے جو ہمیں
نیکی کے کام سے نماز کا وقت ہو گیا جی، اور دیکھا ارسل اللہ پڑھ لینے، استغفر اللہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان صرف جنوں میں نہیں، انسانوں میں بھی موجود ہے، جو اللہ کی مخلوق کو اپنے رب سے دور کرتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کی یاد اور ذکر سے دور کرتے ہیں، درود و سلام سے دور کرتے ہیں۔ اور خیر ہے، پتہ چلا یہ بھی شیطان کا چیلا ہے، ہمیں نیکی کے کام سے روک رہا ہے، اور چاہیے تو یہ تھا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اب یہ انسان جو شیطان نما ہے، یہ بھی فرمایا شیطان کو تو رب نے باندھ دیا، ہمارا ایمان ہے، ادھر رمضان کا چاند نظر آ جائے شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، زنجیروں کے ساتھ جکڑ لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ اللہ نے رحمت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی کہ میرے بندے قیام کرے، دن کو روزہ رکھے، قرآن پڑھے، اللہ اکبر، صدقہ خیرات کرے، تاکہ شیطان پہ الزام نہ لگائے، کہے بندہ اللہ اس شیطان نے مجھے روکا تھا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تو رمضان میں شیطان باندھ دیا تھا اس جن نما شیطان پہ۔ اس لیے معوذتین، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں کثرت سے پڑھا کرو، صرف جنوں سے بچنے کے لیے نہیں، شیطانوں سے، انسانی شریر لوگوں سے بچنے کے لیے، جو آپ کے خلاف ہیلا کرتے ہیں، آپ کے خلاف جادو ٹونا کرتا ہے، آپ کے خلاف آپ کے پیچھے منصوبے کرتا ہے، بظاہر وہ ہمارا دوست ہے لیکن اندر سے بے ایمان ہے، آستین کا سانپ ہے۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا آستین کے سانپ کا پتہ نہیں کب آ جائے اور ڈنگ مار جائے، اے اللہ ایسے دوستوں سے محفوظ فرما، ایسے شیاطین سے محفوظ فرما۔ ایمان کا بھی خطرہ ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کا اعلان سن لو، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اب فرمایا روزہ فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ سن 2 ہجری، آج 1445 ہجری ہے، 2 ہجری رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، اجازت کن کو ہے؟ ایام معدودات، فرمایا گنتی کا چند دن ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ شکر کرو ہم چھوٹی عمر میں گرمیوں کے روزے رکھے، آئی صاحب جانتے ہیں، اب اللہ کا شکر ہے سردیوں کے روزے آنے شروع ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر فضل و کرم ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے بعض دوست پیارے رشتہ دار کرونا کی وبا میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ نے مجھے اور آپ کو نئی زندگی دی ہے، اللہ اکبر، ہمارے اوپر شکر واجب ہے، ہم رج کے اللہ کی عبادت کریں، جس رب نے ہمیں اس کرونا کی تکلیف سے بچایا، ہمیں نئی زندگیاں عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر موت کا سما تھا، موت کا عالم تھا، زندگی چھپ رہی تھی، موت ہر طرف منڈلا رہی تھی، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، تو پھر شکر واجب ہو گیا۔ ماہ مبارک آ گیا، رج کے اللہ کی عبادت کرو، قیام اللیل کرو، قرآن پڑھو، صدقہ خیرات کرو، اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرو، اللہ کی مخلوق پہ دل کھول کے خرچ کرو۔ فرمایا دل کھول کے خرچ کرو گے اللہ اپنے خزانوں کے دروازے بھی تم پہ ہمیشہ کھلے رکھے گا۔ پرانے بزرگ سے آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، جو کنواں چلتا رہے نا اس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا، اور وہ کنواں ختم بھی نہیں ہوتا۔ اور اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا چلتا پانی پاک ہے، اللہ اکبر، کھڑا پانی خراب ہے، مکروہ ہے، گندا ہے، اس کا رنگ بھی بدل جائے گا، اس کا ذائقہ بھی بدل جائے گا، اس میں سے بدبو آنی شروع ہو جائے گی۔ اور جو پانی چل رہا ہے، کنواں چل رہا ہے، اللہ کی مخلوق پانی پی رہی ہے، اللہ کی مخلوق پیاس بجھا رہی ہے، اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے، قیامت تک وہ کنواں بند نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل آج روئے زمین میں پانیوں کا بادشاہ زمزم ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، میں اور آپ کیا دنیا کا کوئی کیلکولیٹر حساب نہیں لگا سکتا۔ جب سے زمزم جاری ہوا ہے کتنے انسانوں نے اپنی پیاس کو بجھایا ہے، اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں۔
اور اس لیے آقا نے فرمایا تھا لوگوں سن لو، رمضان کی بڑی شانیں ہیں، رمضان المبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں، رمضان المبارک کے بڑے رتبے اور بلندیاں ہیں۔ فرمایا یہ بھی اس بلندی میں ایک اور اضافہ، فرمایا جو اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک میں عمرہ کرے گا، صرف حج نہیں، فرمایا اتنا ثواب ملے گا جیسے میرے ساتھ اس نے حج کیا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرما لیں کتنا برکتوں والا مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ اور سو کے ضائع مت کرو، گیمیں کھیل کے ضائع مت کرو، غفلت سے ضائع مت کرو، بس یہی سمجھو پتہ نہیں زندگی میں آئندہ رمضان آنا ہے یا نہیں آنا۔ ایسے لوگ بھی ہیں نا جو رمضان سے پہلے فوت ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ایک آدمی نے آ کے صحابی نے خواب سنائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات میں نے خواب دیکھی، خواب میں نے دو صحابہ کو دیکھا، ایک صحابی جنت میں جا رہا ہے اور دوسرا اس کے بعد میں جا رہا ہے۔ اور اس خواب میں وہ صحابی کون تھے؟ فرمایا جو رمضان سے پہلے ایک محاذ میں شہید ہو گیا، ایک رمضان کے بعد فوت ہوا، اور جو رمضان کے بعد فوت ہوا وہ جنت میں پہلے چلا گیا، شہید بعد میں جا رہا ہے۔ آقا بات سمجھ میں نہیں آئی، شہید کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے محبوب کے نام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گیا، شہادت کا رتبہ پا گیا۔ آقا وہ بعد میں اور وہ دوسرا پہلے چلا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وہ کب فوت ہوا؟ فرمایا رمضان مبارک کے بعد۔ اللہ اکبر، فرمایا میرے صحابی جو رمضان کے بعد فوت ہوا ہے اس نے رات قیام کیا، رمضان مبارک کے روزے رکھے، تاک راتیں اللہ کی عبادت کی، اس کے مقام کو وہ نہیں پہنچا، وہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہم بڑے اللہ کے فضل و کرم سے میں تو سمجھتا ہوں خوش بخت ہے، ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے چاند سے پہلے فوت ہو گئے۔ کتنے کے جنازے دیکھے آپ نے، جنازے پڑھے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے نا کہ اپنے گناہ معاف کروا لے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو پھر ہمارے اوپر واجب ہو گیا نا کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف فرما لیں۔ اور اس کی دلیل آقا علیہ السلام، ہم کہتے ہیں جی کیوں روزہ رکھوں، کیسے روزہ رکھوں؟ دین نے ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی ہے، ہر آدمی کو پتا ہے کہ روزے فرض ہے۔ مسلمان ہو تو اسے یہ پتا نہ کہ روزے فرض نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا جان بوجھ کے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں ہیلا نہیں، بہانہ نہیں، رب میری نیت اور آپ کی نیت کو جانتا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کی نیت پہ اٹیک نہیں کر سکتے، بدگمانی نہیں کر سکتے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے ہم کہیں گے ماشاءاللہ نمازی ہے، کوئی حج کر رہا ہے ہم کہیں گے ماشاءاللہ حاجی ہے، حج کر رہا تھا، عمرہ کر رہا ہے ماشاءاللہ عمرہ، کبھی بھی اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے کہ جی ریاکاری کر رہا ہے، دکھلاوے، استغفر اللہ حول ولا قوت۔ ممکن ہے تیری ایسے باتیں کرنے سے وہ جنت میں چلا جائے اور تو جہنم میں چلا جائے، استغفر اللہ، کیونکہ بدگمانی غیبت کی قسم میں ہے۔ فرمایا جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، اس کے بارے میں بدخوئی کرتا ہے، بدگمانیاں کرتا ہے، فرمایا اس طرح جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، استغفر اللہ۔ اس لیے آؤ رمضان المبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور روزہ مبارک کے پاس کھڑے ہو کے کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس مسجد میں آئے، خطیب مسجد نبوی، امام مسجد نبوی، پورے کائنات کا خطیب، پوری کائنات کا امام، امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، منبر رسول پہ آئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوال کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو آپ بلندی کی طرف جاتے ہیں تو اللہ اکبر پڑھتے ہیں، نیچے آتے ہیں تو سبحان اللہ پڑھتے ہیں، آج کیا بات ہے؟ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، ہمارے دل و جان کے جانی، ہمارے جسم و آنکھ و دل کی ٹھنڈک، آج آپ نے آمین کہا، آپ نے آمین کہا، آپ نے آمین کہا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے صحابہ، نوریوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، اس نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یا سیدی، اے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زندگی میں
माह मुबारक रमजान आ जाए, अपने गुनाह माफ ना करवाए। किसी अमल के लिए इतनी मर्तबा ऐलान नहीं हुआ, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया उस जिंदगी में महीना आया, ईद का चांद आ गया, उसने इबादत करके, क़याम करके, रोजा रख के गुनाह माफ ना करवाए। और फरमाया राग़िम अनफ़हू, उसकी नाक खाकलूद हो जाए। आमतौर पे दोस्त जानते हैं, लोग किसी को जलील करना चाहे ना, अल्लाह ताला जिल्लतों से महफूज फरमाए। कहते हैं नक दियां नकीरा कढ़, जमीन पे नाक रगड़। एक तो ये नाक रगड़ने ना जो जिल्लत की निशानी है, अल्लाह ताला हर एक को महफूज फरमाए। एक वो नाक है, अल्लाह अकबर, जो आप सजदा करते हो, ये नाक जमीन पे लगाते हो। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद है। हमारे अक्सर दोस्त सजदे में नाक नहीं लगाते, ये मसनून सजदा नहीं है। मसनून सजदा क्या है? ये नाक जो है जमीन पे लगे। अल्लाह अकबर। मैंने एक डॉक्टर साहब से सुना, कहने लगे कि अल्लाह ने ये जो कहा ना फ़ख़लाना अलैहि, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, कलीमुल्लाह है, जब अल्लाह से कलाम करने के लिए जाने लगे ना, तो अल्लाह ने फरमाया जूते उतार दो, नंगे पाँव आना है। ये आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आईटी की दुनिया है, बात जल्दी समझ में आ जाएगी। आज हमारे यहाँ ज़मीन से अर्थ लेते हैं, ज़मीन ठंडी है, फ़ज़ा गर्म है। फरमाया, अल्लाह ने फरमाया फ़ख़लाना अलैक, मेरे मूसा अलैहिस्सलाम, जूते उतार दो। जूते उतार दिए, नंगे पाँव ज़मीन पे आ गए। अल्लाह अकबर। ज़मीन की हरारत शुरू हो गई। ऊपर से फिर कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, अल्लाह ताला अपनी रहमत नाज़िल फरमा रहे हैं। और नूरी तजल्लियात, रोशनी, और जिसके बारे में कुरान में आता है जब दीदार की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया मेरे मूसा मुझे देख नहीं सकते। अल्लाह अकबर। नंगे पाँव, जमीन की हरारत नहीं, ठंडक है, कूलिंग है। फ़ख़लाना अलैक, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने देखो फिर कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा। आज हमारे यहाँ भी ये जो इलेक्ट्रिक का सामान है उसको अर्थ कहाँ से देते हैं? ज़मीन से देते हैं, ताकि आदमी मरे नहीं। दोनों चीज़ें, ये देखो ये जो रोशनी चल रही है ये भी इसी तहरीक का नाम, यही उनसर है। एक तार ठंडी है, एक तार गर्म है। अल्लाह का निज़ाम देखो, सुबहान अल्लाह, बेहद ज़ात अल्लाह की है। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। और यहां भी यही है, फरमाया मेरे बंदे नाक तू जमीन पे लगा दे। शैतान ने लगाया था, जलील हो गया। फरमाया नाक तू जमीन पे लगा दे, गुनाह सारे मैं माफ कर देगा। अल्लाह। इसलिए जब भी सजदा करो बस ये दुआ किया करो अल्लाह के हजूर, अल्लाह जब तक जिंदगी है ना, अल्लाह सजदे की हालत कायम रखना। देखो ना, मैं अक्सर नौजवानों से कहता हूँ, बच्चों, जवानों, नमाज जरूर पढ़ा करो। एक वक्त आएगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, हम पीढ़ी पे हो जाएंगे, चेयर पे हो जाएंगे, चारपाई पे हो जाएंगे, हम जमीन से सजदे से महरूम हो जाएंगे। खुदारा अल्लाह ने मौका दिया है, ठीक है, मजबूरी के तहत हमारा वो सजदा कबूल है जो चेयर पे है या पीढ़ी के ऊपर है या चारपाई पे है, क्योंकि हमारा ईमान है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। लेकिन याद रखो आज अल्लाह ने मौका दिया है और इस बरकत को फायदा उठाओ, जमीन पे नाक लगाओ सजदे की हालत में। इंशाअल्लाह तुम्हारा नाक लगना जमीन पे अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा, हौज़े कौसर का पानी मिलेगा। और इमाम कायनात जिस पे दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, कल क़यामत को अल्लाह अपना दीदार भी और अपने महबूब का दीदार भी नसीब फरमाएंगे। तो नाक लगा के तो देख, क्या मतलब, सजदा जो है अल्लाह को बड़ा पसंद है। और यहाँ जिब्राइल इस्लाम दूसरे नाक का जिक्र कर रहे, राग़िम अनफ़हू, उस आदमी की नाक खाकलूद हो जाए। रमजान आया, जन्नत का टिकट हासिल नहीं किया। अल्लाह अकबर, कितना वो बदकिस्मत है। कौन कह रहा है? बद्दुआया कलमा, नूरियों का सरदार। और आमीन कौन कह रहा है? इमाम कायनात, सुभान अल्लाह। अब आप बताएं, उस आदमी की बदबख्ती में कोई शक रह जाता है? कोई नाकामी में शक रह जाता है? वो जहन्नमी है। नाखाकलूद का मतलब क्या? जहन्नम और दोज़ख में जाएगा। आपने फरमाया आमीन, अल्लाह कबूल फरमा।
دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا جس کی زندگی میں اس کے والدین موجود ہیں، اے اللہ جن کے ماں باپ تیرے پاس چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ ماں باپ چلے جائے، اللہ سب نعمتیں مل جائیں گی، ماں باپ کا رشتہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ نوجوانوں، ماں باپ زندہ رہے نا، ان کی قدر کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان کے قدم دبایا کرو، ان کو پریشان نہ کیا کرو، ان کو تکلیف نہ دیا کرو، ان کو دکھ نہ دیا کرو۔ اگر فوت ہو گئے ہیں نا، فوت ہو گئے ہیں، تو ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو اور ان کے نام کا صدقہ خیرات کیا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہاں بھی جبرائیل علیہ السلام فرمایا رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ بھی ذلیل و رسوا ہے جس نے ماں باپ گھر میں موجود ہے تو جنت کا ٹکٹ حاصل نہیں کیا۔ فرمایا تیسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جس کے سامنے اللہ اکبر ذکر مصطفیٰ ہو، ذکر محمد ہو، آقا آپ کا نام آ جائے، آپ کا نام دیکھ لے، آپ کا نام سن لے، فرمایا درود نہ بھیجے وہ بھی راغی مانفہ، استغفر اللہ۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ پڑھو لکھو سنو دیکھو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود السلام ضرور بھیجنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ یہ ماہ مبارک اللہ نے اس لیے کہ ہم فرض روزے رکھے، بیمار ہے تو رخصت ہے، مسافر ہے تو رخصت ہے۔ اب اس میں کیا ہے، مسافر کے لیے ہے کہ بعد میں رکھ لیں۔ مریض آگے دو قسموں کے ہیں، ایک ہے وقتی بیمار، ایک دن دو دن اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اے اللہ گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ روزہ رکھنے والے، قیام کرنے والے، قرآن پڑھنے والے آج اس رمضان میں ہسپتالوں میں ہیں، بیمار ہیں، اللہ دل بہت ان کا کرتا ہے، اللہ آپ بھی جانتے ہیں، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمیں بھی چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ ایک بیماری ہے وقتی، فرمایا وہ بعد میں روزہ رکھ لے، عدۃ من ایام اخر۔ فرمایا دوسرا وہ مریض ہے جو مستقل مریض ہے، ایسی بیماری ہے کہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، فدیۃ طعام مسکین، فرمایا اس کے لیے حکم کیا ہے، فرمایا ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ عطا کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نفوس قدسیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام کا فتویٰ ہے فدیۃ طعام مسکین۔ حدیث میں آتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نصف سا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اللہ اکبر، نصف سا کتنا ہے؟ آگے وزنوں میں لوگوں میں لڑائی ہو گئی، صحیح بات یہ ہے کہ نصف سا جو ہے وہ تقریباً 1.5 کلو بنتا ہے۔ تو میں نے جو حساب لگایا اندازاً ایک مسکین کا کھانا، کیونکہ بعض ائمہ کرام محدثین کہتے ہیں کہ 30 روزے ہوئے ہیں، 30 مسکین بلا کے ان کو ایک دفعہ ہی کھانا کھلا دو، آپ کے مہینے کے روزوں کا فدیہ عطا ہو جائے گا۔ 29 رمضان ہوئے، آپ 29 مساکین کو بلاؤ، ان کو رچ کے کھانا کھلا دو، تمہارے روزوں کا فدیہ ہو جائے گا۔ اگر نہیں تو اس کے لیے نگد کا مطلب یہ ہے، اس میں عزت نفس کا خیال رکھا گیا۔ میں نے اکثر اپنے خطبات میں بیان کیا ہے کہ آپ نے کسی کو زکوٰۃ دینی ہے تو اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، رب جانتا ہے۔ اللہ نے دیکھو کتنا عزت نفس کا خیال رکھا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، والدین پہ زکوٰۃ فرض نہیں، اولاد پہ زکوٰۃ فرض نہیں، باقی دنیا جہاں کے جتنے بھی رشتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ بہن ماری ہے، بھائی کمزور ہے، یہ رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ ایک ماں کی اولاد ہے، ایک باپ کی اولاد ہے، رزق کی چابی مختلف ہے۔ کوئی ماشاءاللہ کوئی امیر آدمی ہے، یعنی جو آپ کی کفالت میں ہے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، اس لیے آپ ان کے اوپر زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بہن ہے میری زکوٰۃ نکلی 5000، تو للہ استغفر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث سنائی تھی، اس کی دلیل ہے، آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی صدقہ خیرات لے کر نکلا، اس نے ایک فحشا عورت کو دے دیا، صبح لوگوں میں پھیل گیا، راتی ایک آدمی نے زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، وہ ایک فحشا اور گندی عورت کو، پیشہ ور عورت کو دے گیا۔ وہ بندہ سن کے پریشان ہو گیا، میری تو ضائع ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے زبان مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری رات پھر نکلا، اس نے ایک چور کو دے دی، تیسری رات پھر نکلا،
एक अमीर आदमी को दे दी, तीनों दिन शोर पड़ गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुन लो, रब्बे जुल जलाल ने उसकी तीनों ज़कातें, तीनों सदके कबूल फरमा लिए। अल्लाहु अकबर। इस हदीस से पता चलता है, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप इज्जत नफ्स का ख्याल रखा करें। इसलिए फिदियत ताम मिस्कीन निसफ सा, तो मैं बात कर रहा था कि वो तकरीबन 1.5 किलो के हिसाब से आप जो खाते हैं अपने बच्चों को खिलाते हैं उस हिसाब से, लेकिन कम से कम 7,000 रुपया बनता है। ज्यादा से ज्यादा फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहु, उसमें चावल भी आ जाते हैं, गोश्त भी आ जाता है, फ्रूट भी आ जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने रोजों का फिदिया दो, 10,000, 15,000, 20,000, क्योंकि इस आयत में अल्लाह ने दरवाजा बिल्कुल खोल दिया है। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहु, फिदिया तो एक मस्कीन को खाना खिलाना है तो 5-6 को पिला दे, 3 को नहीं 60 को खिला दे। यानी अल्लाह ताला ने तुझे दिया, रब नीयतों में मुरादे रखते हैं। तो इसलिए रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज है, इसमें किसी किस्म की कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए मुझे और आपको अल्लाह ने एक सुनहरी मौका अता फरमाया है। और आज आपके भी इल्म में, आप भी माशाल्लाह जानते हैं, गैर मुस्लिम लोग, हिंदू, सिख, अंग्रेज, डॉक्टर अपने मरीजों को कई दिन फाके करवाते ताकि मैदे की सफाई हो, बीमारियां खारिज हो जाए। हमारा रब कितना मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। फरमाया मेरे बंदे के लिए एक महीना अल्लाह ने खुद ब खुद ही रख दिया। फरमाया सुबह सहरी खा, रात को इफ्तारी कर ले, अल्लाह तेरी सारी बीमारियां भी दूर कर देगा और अल्लाह तेरे सारे गुनाह भी माफ कर देगा। वो फाका करते हैं सेहत के लिए, हमारे फाके में देखो अल्लाह की रहमत, सेहत भी ठीक हो गई, गुनाह भी माफ हो गए। यक न शुद्ध दो शुद्ध, सिर्फ हुक्म यह है कि सहरी जो है वो तखीर से करो, ये नहीं रात 12 बजे उठ के सहरी खा, और सहरी में बरकत है। बाज दोस्त बगैर सहरी के रोजा रख, फरमाया नहीं, पानी पी ले, एक खजूर खा ले, सहरी हो गई। यानी कम से कम सुन्नत तरीके के मुताबिक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया, सहरी वक्त खजूर खाना भी नबी रहमत की सुन्नत है। आज हमारे यहाँ इफ्तारी में खजूर खाते हैं, सहरी में भी खजूर खाना आका की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए सहरी के वक्त खजूर खा ले, कई वजह भुख नहीं लगती, राती लेट खा, जो खाने जो तिक्के कबाब ने खाने भी 12-1 बजे ने, तो सहरी कि तो भुख लगनी। तो इसलिए इस हदीस पे अमल करते हुए आप, सहरी बरकत है, कम से कम पानी पी लो, कम से कम खजूर खा लो, कम से कम कुछ चीज़ खा लो, ताकि नबी रहमत की सुन्नत पे अमल हो जाए कि सहरी में बरकत है। ये ताखीर से करो, इधर अजान हो जाए, अल्लाह के घर में आ जाओ, नमाज फ़र्ज अदा करो। इसी तरह इफ्तारी का वक़्त है, फरमाया इफ्तारी में जल्दी करो। ये कुछ दिन पहले यही भी मसला आया था कि अजान के साथ इफ्तारी का मसला नहीं है। उसकी मैंने दलील दी थी कि अकली दलील, कुरान हदीस की तो बेशुमार दलील है माशाअल्लाह। अकली दलील, जो मुअज्जिन है, कभी आपने सोचा है आप घर में है, मुअज्जिन अजान दे रहा है, तो क्या वो रोज़ा बाद में खोलेगा? और अजान के बाद ही खोलेगा ना, फिर आपके हिसाब से नहीं। इसका मतलब है हमारे पास घड़ियां हैं, घरों में कैलेंडर है, अल्लाह की रहमत है। हम तो अल्लाह की जितनी भी नेमतों का शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। आपको पता है कि आज 6:12 पे है, 11 मिनट पे है, 13 मिनट पे है, टाइम हो गया। अफजल यह है कि आप रोज़ा इफ्तार कर लें, क्योंकि मुअज्जिन भी पहले रोज़ा खोलता है फिर अजान कहता है। तो इसलिए फरमाया उस वक़्त तक मेरी उम्मत खैर में रहेगी, कामयाबी में रहेगी, जब तक वो रोज़े की इफ्तारी में जल्दी करेंगे। तो इसलिए रोज़ा खोले, 5 वक्त नमाज अदा करें। और रोज़े की हालत में सबसे अहम बात क्या है, आज हमारे यहाँ क्या है, जी अजान से पहले, इफ्तारी से पहले कुछ चीज़ नहीं खानी, डरता है रोज़ा टूट जाएगा, हालांकि हलाल चीज़ है। डर क्या, रोज़ा टूट जाएगा। और लोगों का माल खाते हुए तुझे डर नहीं लगता? अस्तगफिरुल्लाह। और अपने बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का, चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे शायद आपने भी देखा हो कि एक जनाजा हुआ किसी भाई का, उस भाई की बहन जो है वो भी जनाजे के साथ चली गई। हालांकि औरतों के लिए जनाजे के साथ जाना मना है, लेकिन चलो बाहर वो उनके साथ चली गई। जब उसके भाई को कब्र में रखने लगे ना, तो दुआ लोगों ने शुरू की। दफनाने के बाद उस औरत ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह इसके ऊपर अपनी रहमत नाज़िल ना करना,
اللہ اس میں اپنے قبر کا عذاب مسلط کرنا، اللہ اس کو جہنم سے محروم کرنا، اس نے میرے باپ کی وراثت سے مجھے محروم رکھا ہے۔ آپ اندازہ فرما لیں آج ہمارا معاشرہ کس حد تک پہنچ چکا ہے۔ اور آج کہتے ہیں جی ابھی افطاری کا ٹائم نہیں، میں نے نہیں کچھ چیز کھانی۔ لو اچھا تجھے روزے کا فکر ہے اور جو لوگوں کا مال کھا کے سحری کھائی ہے تو کیا روزہ قبول ہو جائے گا؟ جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے اسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے روزہ کیسے رکھنا ہے؟ جیسے قرآن کا حکم ہے اور نبی رحمت کا فرمان ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر کام میں نمونہ ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ میری دعا ہے اللہ کے حضور، اے اللہ ہمیں اس طرح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما جس طرح اللہ آپ کے محبوب پیغمبر نے روزہ رکھا ہے، سحری بھی سنت طریقے کے مطابق، افطاری بھی سنت طریقے کے مطابق، اور درمیان کا جو وقفہ ہے اے اللہ ہمیں اسی طرح روزہ نبھانے کی توفیق عطا فرما، جائز امور ہو نجائز امور نہ ہو، تاکہ ہمارا روزہ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، مکروہ نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے، تو پھر وہ روزہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ خوشخبری کیا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ فرماتے ہیں روزہ تم رکھ لو گناہ میں معاف کر دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، یہ کرامن کاتبین نہیں جانتے اس روزے کا اجر کیا ہے، کیونکہ رب جانتا ہے کس بندے کا روزہ ہے کس بندے کا روزہ نہیں ہے، کسی کا علم میں نہیں۔ آج چھوٹے ہوندے ہیں اپنی زبان یہ میری زبان میرا کڈا پکا روزہ ہے، یاد رکھو ان سے نہیں پتہ چلتا، دنیا میں کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے، لیکن یاد رکھو جس رب نے اجر دینا ہے اس کو پتہ ہے کس کا روزہ کس کا روزہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اے اللہ ہم سب کو ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما تو انشاءاللہ میری بھی نجات ہوگی، آپ کی بھی نجات ہوگی۔ جو ہمارے پیارے چلے گئے ہیں، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، اور پھر یاد رکھو تمہارا یہ روزہ رکھنا، تمہارا یہ کام کرنا ان کے لیے سال ثواب بن جائے گا۔ بیٹا روزہ رکھے گا ماں باپ کو ثواب ملے گا، بیٹا قرآن پڑھے گا ماں باپ کو ثواب ملے گا، اولاد نماز پڑھے گی والدین کو ثواب ملے گا، آپ صدقہ خیرات کریں گے والدین کو ثواب ملے گا۔ اللہ نے کتنا مضبوط یہ ایصال ثواب بنایا ہے۔ اے اللہ کے حضور دعا ہے رب العالمین جو سنایا اے اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اس طرح روزہ رکھنے کی توفیق دے جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے صحابہ کرام نے، صحابیات نے، خلفائے راشدین نے، ائمہ کرام نے، محدثین نے، اولیاء اللہ نے روزہ رکھا، اللہ مجھے اور آپ کو اسی طرح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پوتا پوتی دوتا دوتی تیری زکات نہیں لا بیاسی مرتبہ 82۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ کچھ دعاؤں کی درخواست ہے، مختصر سن لیں۔ ہمارے مسجد کے جتنے بھی نمازی فوت ہو چکے ہیں اس سے خاص نام انہوں نے لکھا جی اسحاق صاحب ہے، علوی صاحب ہے، زاد بٹ صاحب ہے، دیگر بھی جتنے بھی ہمارے نمازی ہیں، رب العالمین جتنے آپ کے پاس چلے گئے اللہ سب کے گناہ معاف فرما۔ ہمارے والدین اللہ آپ کے پاس چلے گئے، محترم حاجی عبد الوحید صاحب
ان کے والدین ہیں، میرے والدین ہیں، میرے سامنے میرے بھائی پومی بٹ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والدین ہیں، دیگر بھی جتنے آپ دوست احباب بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے ماں باپ اللہ کے پاس چلے گئے رب العالمین سب کے والدینوں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما۔ دوسرا یہ بھائی نے پوچھا ہے وطر پڑھنے کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ یہ میں نے کافی مرتبہ بتایا ہے کہ وطر جو ہے وہ ایک رکعت کو کہتے ہیں۔ آپ 3 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، 9 پڑھ لیں، حدیث میں آتا ہے جو آخری رکعت ہوتی ہے نا ایک، اس کو وطر کہتے ہیں۔ اور بعض ایک عربی کا ہے کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ ایک ہے اور ایک کو پسند کرتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی اور 9 بھی۔ اس میں 2 طریقے آتے ہیں، 3 ہم لوگ 3 ہی پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ مسنا حدیث میں آتا ہے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے آخر میں ایک وطر پڑھ لو، تو یہ بھی ایک طریقہ حدیث میں موجود ہے۔ دوسرا طریقہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 وطر کٹھے پڑھو، لیکن فرق یہ ہے کہ مغرب کے ساتھ متشابہت نہ ہو، یعنی کیونکہ مغرب کے اندر دوسرے تشہد میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب 3 وطر آپ کٹھے پڑھیں گے تو آپ نے دوسری رکعت میں تشہد نہیں بیٹھنا، آخری رکعت میں تشہد بیٹھنا ہے۔ یہ وہ مسنون طریقہ ہے۔ یہ ہمارے نمازی رانا محمد اسلم صاحب، ان کی والدہ بیمار ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ انعام اور احسان کی والدہ بیمار ہے، اللہ کے حضور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے، ہر عیب اور نقص سے محفوظ فرمائے۔ یہ مظلوم مسلمان ہمارے غزہ کے مسلمان بہن بھائی، ابھی میں خطبہ جمعہ سے پہلے بات ہو رہی تھی، بہت دیکھو نا، ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ معصوم بچے والدین کے سامنے شہید ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے اے اللہ ہمارے ان مسلمان بہن بھائیوں کی غیبی مدد فرما۔ اللہم انصر اسلام والمسلمین، اللہم انصر اسلام والمسلمین، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی، کشمیری بہن بھائیوں کے اللہ غیبی مدد فرما، جتنے بھی مسلمان مظلوم اللہ ظالم کے پنجے سے نجات عطا فرما۔ یہ ایک بھائی ہے شیخ رفیق صاحب، ان کے ٹانگ پہ کوئی زخم ہے شاید، دعا اللہ ان کو صحت دے۔ ہمارے مسجد کے بڑے پیارے نمازی ڈاکٹر سلطان صاحب، ان کے بیٹے حافظ احمد عثمان صاحب آپ کے علم میں ہے کہ ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی بخشش فرمائے، اور ڈاکٹر صاحب ان کی اہلیہ، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دوسرا جن کے بچے جو ہیں امتحان دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچے دنیا کے جو امتحان اللہ ان کو کامیابی فرما۔ جامعہ مسجد خورشید آل حدیث کے خطاب اور درس سننے کے لیے جامعہ مسجد خورشید آل حدیث MB پارک کا ہمارا فیس بک کو YouTube پہ چینل بیٹے حافظ احسان اللہ نے بنایا ہوا ہے، سارے دوست وہاں جا کے خطبہ جمعہ اور درس سن سکتے ہیں۔ یہ ایک بھائی ہے، اس کی بہنوں کی بخشش کے لیے دعا ہے۔ ہمارے بھائی شیخ اجاز صاحب، ان کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جمعے والے دن یعنی آج، یعنی ہر جمعے کو بعد نماز مغرب بزرگ عالم دین مولانا سلیم روف صاحب درس دیتے ہیں، سارے دوست شامل ہو جائیں۔ روزہ کھولنے کی صحیح دعا، یہ میں نے اکثر بتایا ہے کہ روزہ کھولنے کی جو کیلنڈروں کے اوپر دعا لکھی ہے یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے صحیح سے، یہ بات یاد رکھنا۔ صرف یہی ہے کھانے پینے سے پہلے حکم ہے بسم اللہ پڑھنی ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھجور کھا لو، انشاءاللہ روزہ ہو جائے۔ یہ جو دوسری دعا آتی ہے وہ کھانا کھانے کے بعد، ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر، انشاءاللہ روزہ کھولنے کے بعد یہ دعا حدیث سے ثابت ہے۔ یہ جو اللہم انی لک صمت وعلی رزقک وبک آمنت، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس سے میری آپ احباب سے گزارش ہے اپنے بچوں کو مسنون افطاری کرو، جس طرح میں نے آج ہی بتایا کہ میں کیسے روزہ رکھوں، تو اس لیے بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ حافظ ابو بکر کے نانا نانی جتنے بھی ہمارے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ میں نے ابھی دعا کی حافظ حاجی عبدالوہی صاحب، ان کے والدین جو قبر میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما۔ حافظ سعد کے نانا ابو کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ پروفیسر حافظ ارشد صاحب دوست جانتے ہیں، بزرگ ہیں، طویل العمر ہے، بہت کمزور ہو چکے ہیں، بڑا کام کیا انہوں نے تبلیغ کا، اللہ کے حضور دعا اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ روزے کے نیت کے متعلق یہ بات ابھی ہو، نیت کے بارے میں نے اکثر بتایا ہے کہ فعل القلب، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، کوئی مسنون الفاظ نیت کا نہیں ہے، نہ نماز کے لیے نہ کسی اور سوائے حج عمرے کے۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ احرام باندھتے ہیں، لبیک اللہم لب، دعا کرو اللہ وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احرام کی حالت میں ہو، میقات میں ہو، ذوالحلیفہ ہو، تو آپ احرام باندھ رہے ہو تو زبان پہ ہو لبیک اللہم لبیک، یہ ایک ثبوت ملتا ہے۔ باقی کوئی عبادت کسی قرآن میں نہ حدیث میں 30 بارے پڑھ لیں، کوئی نیت کے الفاظ نہیں ہے کہ 5 رکعت نماز، یہ روزہ، الفاظ نہیں، دل کے ارادے کا نام ہے۔
تمام حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں فعل القلب کہا گیا ہے، اور فعل القلب کس کا کام ہے؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ فعل اللسان نہیں کہا کسی نے، لسان کا معنی زبان ہے، جب آپ بولتے ہیں وہ تو نیت نہ ہوگی، وہ تو ظاہر ہوگی، اس کو گفتگو کہتے ہیں، سپیچ کہتے ہیں، اس لیے دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ آپ رات کو روزہ کیونکہ فرض روزہ نیت روزہ رکھنے سے پہلے ہے، رات کو کر لو، صبح اٹھ کے کر لو، یعنی روزہ رکھنے کے بعد نہیں، نفلی روزے کی بعد میں بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن جو فرض روزہ ہے یہ سحری سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے نیت ضروری ہے، رات کو سونے سے پہلے کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جاگ نہیں آئی تو آپ مثلا روزہ نبھا سکتے ہیں، تو آپ نہ کچھ کھائیں نہ پیئیں۔ بعض اذان ہو جاتی ہے، فٹافٹ پانی پینا شروع کر دیتے ہیں، جب روزے کا سحری کا وقت ختم ہو جائے نا تو آپ نے پانی پی لیا، وہ روزہ نہیں ہوگا کیونکہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اس لیے اگر وہ ماشاءاللہ صحت مند ہے، تندرست ہے، وہ روزہ نبھا سکتے ہیں تو نیت کی ہوئی انشاءاللہ ان کا روزہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے اذان کے بعد، ٹائم ختم ہونے کے بعد جلدی جلدی بعض لوگ جاگ نہیں، پھوڑو پانی، جلدی کو رفرا تفری کار میں پہ گئی، تو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلایا کس نے ہے؟ رب نے۔ نہیں جگایا تو کوئی بات نہیں، اگر رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، نہیں تو انشاءاللہ عید کے بعد روزہ رکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی، سمجھانے کے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ بقرہ جو ہے اس کا درس جو ہے وہ ہو رہا ہے، آپ احباب سے ادباً گزارش ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ، 10 منٹ نماز ہے، 10 سے 12 منٹ میں مختصر ایک آیت کی تشریح ہوتی ہے۔ رمضان مبارک کا رونقوں والا مہینہ ہے، کوشش کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز وجل واعظم واعظم اکبر۔ انشاءاللہ الرحمن اس اتوار کو مغرب سے پہلے افطاری کے مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہمارے ڈاکٹر سالم صاحب انشاءاللہ درس قرآن مجید ارشاد فرمائیں گے۔